بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا مطلب تھا کہ قسطنطین مدافعت کی پوری تیاریاں کر رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ یہ اطلاع اہم ہے اور ضروری ہے کہ سلطان کو مغربی یورپ کی جانب سے بروقت خبردار کیا جائے۔ قاسم یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ سالار بولا، مقدس باپ، آپ تو جانتے ہیں کہ یونانی مر سکتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے آپ دیکھیے گا کہ یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ ہمارے مہمان ہیں، قسطنطین نے آپ کو ہمارے ملک میں دعوت دی ہے، لیکن بہت جلد رومن کیتھولک کے پادری ہمارے مہمان نہیں رہیں گے، اس لیے بہتر ہے آپ بارش آنے سے پہلے چھت کا کوئی اور انتظام کر لیں۔ یونانی دستے کا سالار اتنا کہہ کر اپنے دستے سمیت واپس چل دیا، جبکہ مچھیروں کی بستی کے تمام چھوٹے بڑے جو اب فادر کے ساتھ مانوس ہو چکے تھے، اپنے لٹکے ہوئے اور اداس چہرے لیے قاسم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ یہ آج صبح کا واقعہ تھا اور اب باقی دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ وہ دن بھر یہی سوچتا رہا کہ کسی طرح تعمیر ہوتے ہوئے رومیلی حصار تک جا کر مصلح الدین آغا کے توسط سے سلطان محمد خان کو عیسائیوں کے عنقریب ہونے والے اتحاد کی خبر بھیج سکے۔ وہ آج مغرب کے بعد رومیلی حصار کی طرف جانا چاہتا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی مچھیرن روزی اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ روزی بہت دل گرفتہ تھی کیونکہ آج صبح یونانی سپاہیوں نے سارے لوگوں کے سامنے نوجوان راہب سے پوچھ گچھ کی تھی۔ اسے سپاہیوں کا رویہ توہین آمیز محسوس ہوا اور پھر یونانیوں کے اس دستہ سالار سے تو روزی کو اور بھی نفرت تھی، کیونکہ وہی شخص تو تھا جس نے جنگل میں روزی کی کلائی پکڑ لی تھی۔ اگر اس کی سہیلیاں شور نہ مچاتی تو یونانی دستہ سالار کے ہاتھوں اس کی آبرو تار تار ہو چکی ہوتی۔ روزی اس شخص کو گزشتہ 1 سال سے اسی علاقے میں گشت کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام مکرون تھا اور یہ قسطنطین کی ساحلی چوکیوں کا نگران تھا۔ مکرون آج صبح بھی جب مچھیروں کی بستی میں داخل ہوا تو اس کی نیت اسی حسین مچھیرن کو اپنے دام فریب میں جکڑنے کی تھی، لیکن بستی میں داخل ہوتے ہی باکو مچھیرے نے اسے نوجوان راہب کے بارے میں بتا کر چونکا دیا۔ باکو نے اسے یہ بھی بتایا کہ سردار کی لڑکی اس نوجوان راہب کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ باکو مچھیرا خود روزی پر نظر رکھتا تھا، لیکن سردار کے سامنے اس کی بالکل دال نہیں گلتی تھی۔ خود روزی بھی اس کے بدبودار بدن سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال جن کے ساتھ کئی کئی ماہ کی مٹی چپکی ہوتی اور اس کی بائیں آنکھ سے ہمہ وقت پانی بہتا رہتا۔ بائیں آنکھ کے سامنے لہرانے والے بالوں نے اسے آشوب چشم کا دائمی مریض بنا دیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ تھا کہ وہ ایک ٹانگ سے کس قدر لنگڑا کر کے بھی چلتا تھا، گویا اس کی شخصیت ہی روزی کے لیے کراہیت انگیز تھی۔ باکو سردار کے ڈر سے روزی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ اسے زبردستی اٹھا لیتا۔ نوجوان راہب بستی میں آیا اور روزی راہب میں دلچسپی لینے لگی تو باکو کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے۔ وہ 5 روز شام کی طرح بل کھاتا رہا، لیکن کل بالآخر اس کے ذہن میں ترکیب آئی اور اس نے یونانی سپہ سالار مکرون کو جا کر نئے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج علل صبح سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ مچھیروں کی بستی میں آیا تھا۔ مکرون گزشتہ 1 سال سے سردار کی بیٹی روزی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روزی نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد ہولے سے قاسم کو مخاطب کیا، آج جو کچھ ہوا ہم سب بستی والے اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ دراصل یہ شخص ایک یونانی دستے کا سالار تھا، بہت بدنیت شخص ہے۔ آج آپ کے ساتھ اس نے جو بد کلامی کی وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے تھی۔ قاسم نے پہلی بار روزی کی جانب چونک کر دیکھا اور کس قدر حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ آپ کی وجہ سے کیسے؟ کیا آپ اسے پہلے سے جانتی ہیں؟ ہاں، یہ مکرون ہے، اس طرف کی مضافاتی چوکیوں کا نگران ہے۔ اس نے جنگل میں میری کلائی پکڑ لی تھی۔ وہ تو خداوند کا شکر ہوا کہ میری سہیلیوں نے شور مچا دیا، سارا دن انہی جنگلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ بابا بتا رہا تھا کہ آج کل کچھ مسلمان سپاہی آئے ہوئے ہیں، اسی لیے مکرون حواس باختہ اور پاگل ہوا پھر رہا
رہا ہے۔ قاسم نے روزی کی بات نہایت غور سے سنی۔ اب روزی اس کے ساتھ جب بات کرتی تو فادر کا لفظ بہت کم استعمال کرتی۔ قاسم اس کی آنکھوں میں لکھا پیغام محبت پڑھ چکا تھا، لیکن وہ یہاں محبت کرنے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو روزی کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوبنے سے بچائے رکھا۔ شام ہونے والی تھی اور وہ اندھیرا ہوتے ہی رومیلی حصار کی جانب نکل جانا چاہتا تھا۔ مچھیروں نے قاسم کو پہلے روز ہی ایک صحت مند گھوڑا فراہم کر دیا تھا تاکہ وہ کتاب مقدس کی تعلیم کے لیے ارد گرد کے دیہاتوں اور بستیوں میں جا سکے۔ قاسم نے روانہ ہونے سے پہلے بڑے عجیب انداز میں روزی سے کہا، روزی میں سب کے لیے مقدس باپ ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں۔ میرے دل میں تمہاری عزت ایک دوست کی طرح ہے۔ میں پاس کی بستی میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ روزی کے لیے نوجوان راہب کا یہ انداز مخاطب بالکل نیا اور اچانک تھا۔ وہ یکلخت ہی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ قاسم کی آواز نے اس کے کانوں میں نہ جانے کیا گول کے ڈال دیا تھا کہ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن پھر بھی زور زور سے سر ہلا کر قاسم کو اپنے تعاون کا یقین دلانے لگی، اور پھر اس نے پوچھا، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ حکم کیجئے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ میرے کہیں جانے، واپس آنے یا یہاں سے غیر حاضر رہنے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ روزی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر فوراً تیار ہو گئی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے، پیچھے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن کیسے؟ آپ کیا کریں گی؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا کام نمٹائیں۔ سائے ذرا گہرے ہوئے تو قاسم گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر انجیر کے درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ابنائے باسفورس کے ساحل کے نزدیک رکھا اور رومیلی حصار کی جانب رخ کر کے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ اگلے لمحے گھوڑا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ رومیلی حصار یہاں سے کافی فاصلے پر تعمیر ہو رہا تھا، جبکہ قاسم کم سے کم وقت میں مصلح الدین آغا تک اپنی بات پہنچا کر واپس بستی میں آنا چاہتا تھا۔ اس نے اس طرف روانہ ہونے سے پہلے روزی سے اس طرف کا راستہ معلوم کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راستے میں یونانی سپاہیوں کے ساتھ مڑ بھیڑ ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ وہ پادری کی طرح تیار ہو کر نکلا تھا اور اب گھوڑے کی گردن پر جھکا تیز ہوا کا سامنا کر رہا تھا جو گھوڑے کے سر پر دوڑنے سے اسے لگ رہی تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق جب وہ خیر و عافیت سے رومیلی حصار کے علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ اسے یقین تھا کہ یہی کہیں عثمانی فوج کے ترک سپاہی کسی ہوشیار چیتے کی طرح چوکنے پہرا دے رہے ہوں گے۔ اب وہ گھوڑے کی دلکی چال سے آگے بڑھنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہی کہیں جنگی قلعے رومیلی حصار کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں وہ تعمیر تو ملاحظہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ دن کی روشنی میں وہ جب ایک مرتبہ رومیلی حصار کی جانب آیا تھا تو اس وقت اس نے عام شاہراہ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ آج وہ کم وقت میں اور خفیہ طریقے سے اس طرف آنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انجیر کے گھنے درختوں کا راستہ لیا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے آہٹ سنائی دی اور پھر اگلے لمحے مسلمان سپاہیوں کا ایک پورا دستہ نظر آ گیا جو ایک سائیڈ پہلے درختوں اور جھاڑیوں سے اوٹ میں آیا تھا۔ ترک سپاہیوں نے قاسم کو اپنے نرخے میں لے لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور وہ گھیرا تنگ کرتے ہوئے قاسم کے نزدیک آ گئے۔ قاسم نے اپنا چہرہ ایک رومال سے چھپا رکھا تھا اور اپنی تلوار نکالے بغیر ترک سپاہیوں کے سردار کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم نے بولنے میں پہل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں مسلمان سپاہیوں میں سے ہوں۔ آپ لوگ مجھے انجینئر مصلح الدین آغا سے ملوا دیجئے۔ قاسم کے الفاظ سے دستے کے سوار چونکے اور پھر سردار نے آگے بڑھ کر قاسم سے سوال کیا، تم کون ہو اور مصلح الدین آغا سے تمہیں کیا کام ہے؟ قاسم کو ایسے لگا جیسے وہ شخص خود مصلح
مصلح الدین آغا ہی ہے۔ قاسم ادرنا میں اس سے مل چکا تھا اور سلطان کے دربار میں بھی وہ دونوں اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ قاسم نے پھر بھی اپنے چہرے سے کپڑا نہ ہٹایا بلکہ مصلح الدین آغا سے کہا، میں آپ کا دوست ہوں اور ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں لیکن میں اپنا چہرہ آپ کو علیحدگی میں دکھاؤں گا۔ مصلح الدین کے کانوں کو قاسم کی آواز مانوس محسوس ہوئی لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک طرف ہو جانے کا اشارہ کیا اور ترک سپاہی ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے۔ قاسم نے مصلح الدین کے سامنے اپنے چہرے سے رومال ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ مجھے یہی مل گئے۔ سلطان تک ایک پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا۔ میرے پاس آپ کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مصلح الدین قاسم کو پہچان چکا تھا۔ اس نے خوشی سے چیختے ہوئے قاسم کا نام لینا چاہا لیکن قاسم نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ میرے کام کی نوعیت سمجھتے ہیں۔ میں ابھی اسی وقت یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ آپ سلطان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقوں میں اتحاد ہو چکا ہے اور پاپائے روم قسطنطنیہ کی امداد کرنے میں آمادہ دکھائی دیتا ہے، لہٰذا مغربی یورپ کی جانب سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مصلح الدین آغا نے قاسم کا پیغام غور سے سنا اور سلطان تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا۔ اب قاسم کے لیے مزید وہاں رکنا غیر ضروری تھا۔ وہ فی الفور واپس جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے مصلح الدین سے اجازت لی اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کی تاریکیوں میں روپوش ہوتا چلا گیا۔ مصلح الدین اور اس کے سپاہی اپنی اپنی جگہ ششدر کھڑے اندھیری رات کے اس مسافر کو اپنے سنسان راستوں پر جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ تاہم جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس اڑا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچنی پڑ گئیں۔ اس کے سامنے اچانک یونانی سپاہیوں کا ایک دستہ آ گیا جو صرف 5 افراد پر مشتمل تھا۔ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ یونانی سپاہیوں کے ہاتھوں میں تیز دھار ننگی تلواریں چمک رہی تھیں اور وہ قاسم کے راستے میں صف باندھے کھڑے تھے۔ اب قاسم کے لیے بھاگنے کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے ایک طویل سانس لی اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ ان 5 سواروں میں سے بائیں طرف کھڑے لمبے یونانی سپاہی نے گرجدار آواز میں قاسم سے پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ قاسم ایک راہب کی حیثیت سے ان لوگوں کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے مچھیروں جیسا لہجہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا، مچھیرا ہوں جناب، اپنا ایک خنجر ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی لیکن وہ ملا نہیں۔ اب واپس اپنی بستی میں جا رہا ہوں۔ اس جھوٹ سے قاسم کی بات نہ بنی کیونکہ ایک یونانی سپاہی اسے پہچان چکا تھا۔ اس کو آسانی سے پہچان لینے کی وجہ تو یہ تھی کہ اس نے آج صبح ہی اس کو مقرون کے ہمراہ اس لباس والے راہب کو دیکھا تھا۔ چنانچہ اس سپاہی نے تلوار لہراتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم مچھیرے نہیں، وہی رومی راہب ہو جسے آج ہمارے سالار نے خبردار کیا تھا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تم اپنے آپ کو حراست میں سمجھو۔ اب قاسم نے خود کو چوہے دان میں پھنسا ہوا محسوس کیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور مقرون کے پاس پہنچ کر اس کے مارے جانے کے 100% مواقع تھے۔ چنانچہ قاسم نے تلوار لہرائی اور ان 5 پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے اپنے بازوؤں کی قوت آزمانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے بھوکے شیر کی طرح یونانی سپاہیوں پر حملہ کیا اور تعداد کی پرواہ کیے بغیر پے در پے تابڑ توڑ وار کرتا چلا گیا۔ اس کی تلوار رائد و سائقہ کی طرح دشمن کی تلواروں پر برس رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں تلواریں آپس میں ٹکراتی تو ننھی ننھی چنگاریاں فضا میں بکھر جاتی۔ قاسم کے 2-4 ہاتھ دیکھتے ہی یونانی سپاہیوں کو اس کی مہارت اور قوت بازو کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں مسلسل شرمناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور پھر قاسم کی تلوار سے بیک وقت 2 سپاہی کٹ کر گرے تو ان کے گھوڑے بدک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنے 2 سپاہی گرتے دیکھ کر باقی 3 بھی ہمت ہار گئے لیکن اب قاسم ان میں سے
سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ قاسم کی اصلیت جان چکے تھے اور اس لیے اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ ان سب کو واصل جہنم کر کے بستی میں لوٹے گا۔ قاسم کی تلوار ایک تیسرے سپاہی کے سر پر ایسی پڑی کہ اس کے وجود کو 2 برابر حصوں میں کاٹ دیا۔ یہ ہیبتناک منظر باقی 2 سپاہیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، چنانچہ انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور لڑائی چھوڑ کر اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگا دی۔ ان کا رخ رومیلی حصار کی طرف تھا۔ قاسم نے بھی اپنا گھوڑا ان کے پیچھے چھوڑ دیا۔ قاسم نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں چھوڑ کر زین کے ساتھ لٹکی اپنی کمان اتار لی۔ اگلے لمحے قاسم کا ایک سنسناتا ہوا تیر کمان سے نکل کر ایک سپاہی کے عقب میں لپکا، لیکن رات کی تاریکی میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے چلایا گیا تیر مفرور یونانی سپاہی کو لگنے کی بجائے اس کے گھوڑے کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ گھوڑا بدک کر بری طرح اچھلا اور پھر سوار کو اپنی پیٹھ پر سے گرانے کے لیے بری طرح کودنے لگا۔ یونانی سپاہی موت کے خوف سے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا، لیکن بدقسمتی سے اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا رہ گیا۔ دوڑتے ہوئے زخمی گھوڑے نے اپنے سوار کی پرواہ نہ کی اور اسے لیے جنگل کے اندر دوڑتا چلا گیا۔ گرے ہوئے سپاہی کا سر پتھریلی زمین کے ساتھ مسلسل ٹکریں کھاتا جا رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ اس سپاہی کے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کی کوشش نہ کی اور آخری یونانی سپاہی کے خاتمے کے لیے برابر تیز رفتاری سے بڑھتا رہا۔ اب مفرور صرف ایک تھا اور وہ جس طرف بھی جاتا قاسم اس کے پیچھے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم اس کو جا لیتا، رومیلی حصار کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے ترک پہراداروں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پہراداروں کا ایک پورا دستہ اس کے راستے میں حائل ہو چکا تھا۔ یونانی سپاہی نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے گرے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی تلوار پھینک دی اور زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا۔ اب قاسم جیسے غیرت مند جنگجو کے لیے ضروری تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دیتا، لیکن وہ قاسم کے راز سے واقف ہو چکا تھا اور یہ بات اس کے بڑے مقصد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے قاسم نے اسے قتل کرنے کی بجائے مسلمان سپاہیوں کو بآواز بلند پکارا اور کہا، یہ یونانی سپاہی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ مصلح الدین آغا کے پہرادار آگے بڑھے اور یونانی سپاہی کو حراست میں لے لیا۔ قاسم بھی نہیں چاہتا تھا کہ مچھیروں کی بستی میں اس کی موجودگی کا راز مسلمان سپاہیوں پر آشکار ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین آغا کا نام پکارا، لیکن مسلمان پہراداروں نے اسے بتایا کہ ان کا سردار اس وقت ان کے ساتھ نہیں۔ مسلمان پہرادار قاسم کو دوسری بار دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اسے پہچان چکے تھے۔ قاسم نے مسلمان پہراداروں کو حکم دیا کہ وہ اس قیدی کو ان کے حوالے کر دیں یا اسی وقت افشائے راز کے خوف سے ہلاک کر دیں، کیونکہ وہ ایک اہم راز جان چکا ہے۔ قاسم کی بات مکمل ہوتے ہی ایک گرم دماغ ترک سپاہی آگے بڑھا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر یونانی فوجی کے پیٹ میں لمبا نیزہ اتار دیا۔ فضا ایک بزدلانہ چیخ سے گونجی اور یونانی سپاہی تڑپ کر ڈھیر ہو گیا۔ اب قاسم ایک بار پھر بستی کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا تھا اور پھر اپنی روانگی سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد قاسم اپنی جھونپڑی کے عقب میں نمودار ہوا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر کر پیدل اپنی رہائش گاہ کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی جھونپڑی کے روزانوں سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی نظر آئی۔ اس نے جھونپڑی کے عقب میں ہی ایک جھاڑی کے ساتھ گھوڑا باندھا اور خود سامنے کی طرف سے جھونپڑی کے دروازے پر نمودار ہوا، لیکن دروازے سے باہر اندھیرے میں کسی کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ دوسرے لمحے وہ روزی کو پہچان چکا تھا۔ قاسم بے دھڑک روزی کے نزدیک پہنچا تو روزی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور کس قدر شوخی سے کہا، جھونپڑی کے اندر مقدس باپ خصوصی عبادت میں مصروف ہیں، انہوں نے مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے تاکہ میں کسی کو اندر نہ جانے دوں، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ قاسم روزی کی بات سے ہنس دیا اور اس نے روزی کو اس کی حکمت عملی پر داد دی۔ پھر اس نے روزی کو بتایا کہ عقب میں گھوڑا بندھا ہے جسے فوراً بستی کے استبل پر باندھنا
ماننا ضروری ہے۔ روزی فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی اور قاسم نے روزی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فی الفور جھونپڑی میں لباس بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ لڑائی کے دوران اس کا لباس پھٹ بھی چکا تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے قطرے بھی نظر آتے تھے۔